کون؟ ایک بیٹی ہے میری، سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ اس کی 22 ذہنی طور پہ معذور ہے؟ ذہنی جسمانی طور پہ بھی اس کو مسلس کا بھی پرابلم ہے اور مینٹلی بھی وہ ہے، اور وہ بول بھی نہیں سکتے. پیدائشی ہے؟ جی جی پیدائشی ایسے ہی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے بھی ججز ہیں ہمارے ملک میں جو بظاہر اپنے رشتہ داروں کو سرکاری اداروں میں بھرتی کرانے کے لیے ان اداروں کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. اور مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. چیف جسٹس صاحب سے اگر میری ملاقات، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن اس سیکشن میں مجھے جانا ہی نہیں دیا جاتا ہے. بہرحال جی، آپ اگر بیرسٹر اعتزاز احسن ہوتے جی جی تو چیف جسٹس صاحب آپ کو چیمبر میں بلا کے چائے بھی پلاتے. بالکل. یہ ہے انصاف کی سب سے بڑی عدالت، سپریم کورٹ آف پاکستان. اور ان زینوں پر چڑھ کر یہاں پہ سائلین انصاف لینے کے لیے پورے پاکستان سے آتے ہیں. مگر یہاں آج کچھ سائلین ایسے بھی ہیں جن کی کوئی آواز نہیں، اور آواز ہے تو کوئی سنتا نہیں، کیونکہ ان جگہوں پہ بڑے بڑے سیاستدان بڑی بڑی حکومتوں کے توڑنے اور جوڑنے کے مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے. ججز ان کو گھنٹوں بیٹھ کے سنتے ہیں، مگر عام آدمی کو کون سنتا ہے؟ عام آدمی کو میرے جیسے اور ہمارے جیسے کچھ صحافی سنتے ہیں. اور آج ایک ایسی ہی عام آدمی کی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، جی آپ آئیے. میرے لیے یہ ایک عام آدمی ہے مگر یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے. جی اپنا آپ تعارف. میرا نام سید شاہد جعفری ہے، میں سندھ حیدرآباد سے آیا ہوا ہوں. سپریم کورٹ میری ملازمت تھی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورہ میں، جو کہ معاہداتی ملازمت جس کو کہتے ہیں یا کانٹریکٹ ملازم، وہ ہر 6 مہینے بعد رینیو ہو جاتی تھی. اور یہ 14 سال تک میں یہ کام کرتا رہا. 14 سال تک میری ملازمت رہی، جبکہ اس ادارے کا قانون یہ کہتا ہے کہ 1 سال کسی نے اگر کسی سینکشن پوسٹ کی، یعنی کہ ایسی آسامی جو خالی ہے اس کے اگینسٹ میں اگر کام کیا تو اس کو 1 سال کے بعد اس کو کنفرم کیا جائے گا. اچھا، یہ کون سا ادارہ تھا اور آپ کی کیا ملازمت تھی؟ یہ ہے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورہ میں، جو کہ سندھ کی سب سے پہلی، بلکہ پاکستان کی شاید پہلی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ. تو آپ کی کیا ملازمت تھی؟ کس نوعیت کی کام تھا وہاں؟ میں ایز اے ڈپٹی انسپیکٹر کالجز تھا. ٹھیک ہے. 18 گریڈ میں تھا. تو آپ کا کالجز کے انسپیکٹر ہوتے ہوئے کرتے کیا تھے؟ ہم یہ جو کالجز ہمارے ایفیلیشن کالجز ہوتے تھے ان کی انسپیکشن کرتے تھے. ان کی انرولمنٹ جو اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی وہ ہم میٹر ڈیل کرتے تھے، اور ان کے جو انرولمنٹ کارڈز وغیرہ بنتے تھے وہ، اور ان اداروں کے کالجز کے ساتھ انصاف کرتے تھے؟ ہاں، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اگر اس کا سچ جواب دوں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر جھوٹ بولا تو پھر میں اللہ کے آگے شاید میری پکڑ ہو جائے. پہلے آپ بتائیں نا، آپ نے انصاف کیا اپنے کام سے، اب آپ انصاف لینے آئے ہیں. بالکل تو کیا کرتے تھے آپ اور کیا دباؤ ہوتا تھا؟ میں نے اپنے کام سے بالکل اپنے تئیں تو انصاف کیا، لیکن میری کے ساتھ یہ ہوا کہ جو میں انصاف کی بات کرتا تھا وہ میرے دوست جو میرے کولیگ تھے یا میرے سینئر تھے وہ میرے مخالف ہو گئے اس بات پہ. کیا پریشر کیا ہوتے تھے؟ پریشر یہ ہوتے تھے کہ جو جیسے اب ہم انسپیکشن کے لیے جا رہے ہیں تو اب ہم نے جو چیز وہاں دیکھی ہے ہم نے وہی لکھنی ہے نا، کہ سر یہ چیز یہاں پر ہے، اس کے پاس لائبریری اویلیبل ہے نہیں ہے، لائبریری میں اتنی بکس ہونی چاہیے، جو ایک HEC کا کرائٹیریا ہے. لیکن میں اس میں لکھتا تھا کہ بھئی نہیں، اس میں یہ چیز ڈیفیشنسی ہے. لیکن وہاں یہ کہا جاتا تھا نہیں، آپ نے اس کو صحیح لکھنا ہے، سب کچھ لکھنا ہے، سب صحیح ہے. لکھ دیتے تھے تو ہاں، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ میں ایز اے اس انسپیکشن کمیٹی کا میں وہ بھی تھا، سیکرٹری بھی تھا، تو میں ساری وہ سب کی رپورٹس میں ہی بنایا کرتا تھا. اور غلط رپورٹ بنانے پہ مجبور تھے؟ کمپائل کرتا تھا. ہاں، میں بالکل، مجھے یہ لکھنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن پھر بھی میں نے بہت سارے اس میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکالا گیا. میرا اپنا جرم ہی یہی ہے. ایک جگہ میں نے ایک فراڈ پکڑا. ہمارے اسٹوڈنٹ کی فیس جمع کرانے میں ایک ہمارے اکاؤنٹ آفیسر تھے اور ایک سپرنٹینڈنٹ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ 100 روپے فیس جمع کرتے تھے اور اس کو 110 کو، اور 10 روپے اس کی چالان کی فیس ہوتی تھی فارم کی، تو 110 کو وہ بڑھا کے 510 یا 2210 کر دیا کرتے تھے، جو انرولمنٹ فیس ہوتی تھی فورن اسٹوڈنٹ کی خاص طور پہ. کیونکہ وہ میرا شعبہ تھا، میں اس میں تھا، تو میں نے وہ چیز ڈیٹیکٹ کی. کیونکہ میرا اس ادارے میں آنے سے پہلے کوئی 12 سال کا بینک کا ایکسپیرینس ہے. میں یونائٹڈ بینک میں تھا اور 1997 میں مجھے بینک سے نکال دیا گیا، وہ ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے بہت سارے اداروں کو. اچھا، اب آپ کو پھر اس لیاقت میڈیکل یونیورسٹی، جی لیاقت میڈیکل، اس سے کب نکالا گیا؟ یہ 2014 کی بات ہے، جب میں نے پٹیشن داخل کی سندھ ہائی کورٹ میں. کیونکہ میرے سے جونیئر جو لوگ تھے ان کو کنفرم کر دیا گیا
وہ ریسورسفل پرسن تھے جن کے سفارشیں تھیں سیاسی بھی تھیں اور کچھ جو ہمارے افسر تھے ان کے رشتے دار تھے. ان کے میں نے نام بھی لکھ کے دیے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی لکھ کے دیے, ہائی کورٹ میں بھی لکھ کے دیے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے میرے ساتھ بھی کیجیے. جب ان کو آپ نے یہ ریلیف دیا تو مجھے بھی دے دیں. لیکن میں نے اس کے لیے جب پٹیشن داخل کی تو میری وہ نوکری جو 6 مہینے بعد ہر 14 سال تک ہر 6 مہینے بعد ہو رہی تھی وہ ختم کر دی گئی. اچھا, یہ کانٹریکٹ پہ جو ملازمین ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی میڈیکل کور, کوئی انشورنس, کچھ نہیں کچھ نہیں, بس فکس پے ہوتی ہے. لیکن کچھ عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کانٹریکٹ والوں کو انہوں نے ریگولر اسکیل دے دیا تھا. وہ آپ کو نہیں دیا؟ نہیں, مجھے مل گیا تھا, 18 گریڈ مل گیا تھا مجھے. ہاں, تو پھر کیوں نکالا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے نکالا اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایک وہ پکڑا تھا, ایک وہ فراڈ پکڑا تھا, اس کی میں نے اطلاع دی. رجسٹرار صاحب کو اطلاع دی. آپ نے کیا کیا؟ وہ رجسٹرار صاحب کو اطلاع دی اس کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے. ہمارے ان کا نام ہے صالح راجڑ, وہ خود ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے, سندھ یونیورسٹی سے ریٹائر تھے اور وہ یہاں آ کے انہوں نے پھر میری مخالفت شروع کر دی. پھر اس کے بعد میرے ایک اور 2-3 افسر تھے, وہ کہنے لگے یار یہ تو نا پاگل آدمی ہے اس کو. میں نے کہا یار میں نے کیا پاگل پن کیا, میں نے تو ایک صحیح بات تھی وہ میں نے آپ کو کنفرم کیا کہ صاحب یہ فراڈ ہو رہا ہے, اور اس فراڈ کی میں نے اطلاع دی آفیشلی. تو وہ اس کے ڈاکومنٹ بھی لگائے, میں نے نکال دیا. ہاں, جب میں نے یہ پٹیشن داخل کی سندھ ہائی کورٹ میں نا کہ بھئی مجھے بھی ریگولر کیا جائے جتنے میرے سے جونیئر لوگوں کو کر دیا گیا ہے, تو انہوں نے کہا, اس سے پہلے میں نے لیٹر لکھا تھا ہمارے رجسٹرار کو, تو رجسٹرار کا وہ لیٹر بھی میں نے کورٹ میں بھی پیش کیا ہے, وہ میرے پاس موجود بھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا جی جب آپ کی پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی تب ہم آپ کو کنسیڈر کریں گے تو آپ اس میں اپلائی کیجیے گا. تو میں نے 3-4 پوسٹوں میں اپلائی بھی کیا, لیکن اس میں بھی جو سفارشی لوگ تھے, اب میں ان کے نام گنواؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. وہ میرے پاس ریکارڈ ہے موجود, اگر کورٹ مانگے گی تو نہیں رکھا آپ کو؟ وہ مجھے انہوں نے نہیں رکھا. آپ کہاں گئے پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ میں میرا کیس کے دوران میرے ساتھ ایک اور فراڈ ہو گیا. ہائی کورٹ میں جو اس ادارے کے ہماری لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے وکیل ہیں, ان کا نام کمال الدین ہے, کافی سینئر ہیں, بزرگ آدمی ہیں. اب مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے ان کی شکایت کرتے ہوئے, لیکن کیا کروں, میں مجبور ہوں. میرے تو بچے رول گئے, میرا گھر پورا تباہ ہو گیا اس کی وجہ سے, میرے بچوں کی پڑھائی کیا ہوا. اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ میری پٹیشن کو ڈسمس کرا دیا, یہ کہہ کے کہ یہ تو میں نے تو یہ کہا میرا تو کانٹریکٹ رینیول کا کیس تھا وہ ہو گیا اور مجھے ضرورت نہیں. یعنی میری جگہ کسی اور آدمی نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے اور یہ اسٹیٹمنٹ دے دی, اور اس بنیاد پہ میری پٹیشن ڈسمس ہو گئی. وہاں مطلب وہ وکیل آپ کے تھے؟ نہیں, وہ یونیورسٹی کے وکیل تھے نا. مطلب میں نے تو یہ مطلب ایک جعلی بندہ پیش کر کے آپ کی طرف سے. ہاں, جعلی بندہ. تو آپ نے کورٹ کو بتایا؟ میں نے کورٹ کو بتایا تو کورٹ نے کیا کیا, میں نے کہا سر یہ ان کے خلاف میں نے کنٹمپٹ اپلیکیشن داخل کی. تو کنٹمپٹ آف کورٹ اس وقت مجھے بھی ظاہر ہے کہ اتنی قانون کی وہ نہیں تھی, تو انہوں نے کہا جی یہ کنٹمپٹ کورٹ تو بنتی نہیں ہے آپ کی. تو میں نے کہا سر یہ دھوکہ تو کیا ہے نا انہوں نے میرے ساتھ. کہنے لگے تو آپ دھوکہ کہیں نا, آپ کنٹمپٹ کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا, کورٹ سے دھوکہ کنٹمپٹ نہیں. ہاں, ان کا کہنا یہ تھا. وہ کون جج تھے؟ جسٹس ندیم اختر نام تھا ان کا. اچھا, ابھی بھی ہے؟ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن وہاں اس وقت حیدرآباد میں وہ پوسٹڈ. پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کنٹمپٹ بنتی نہیں ہے, یہ تو فراڈ کا کیس ہے. تو میں نے کہا سر میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, آپ مجھے بتا دیں, میں اس میں وہ لکھ دیتا ہوں, وہ فراڈ کی جو شک ہے وہ بتا دیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کسی وکیل سے پوچھے جا کے. یعنی انہوں نے یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا, ڈسمس کر دیا. تو وہ ڈسمس کر دیا. پھر میں ہمارے استاد تھے جو مطلب تھوڑا عرصے میں نے ان کے پاس کام کیا تھا, ایڈوکیٹ تھے وہ, کیونکہ میں نے لا گریجویشن کی ہوئی ہے لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی تھی. تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے بیچاروں نے میری ہیلپ کی. تو انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا یہ آپ جو ہے نا 12(2) ایک سیکشن ہے کہ جو اگر کورٹ کے کسی اس کے خلاف فراڈ کرتا ہے کورٹ کے ساتھ تو اس کے خلاف آپ اس کے تحت اپلیکیشن دے سکتے ہیں. 12(2) کیا؟ ہاں, 12(2) کی. تو وہ 12(2) کی اپلیکیشن میں نے لگائی. پھر کیا ہوا کورٹ میں؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ جو جج صاحب سن رہے تھے اس وقت وہ ندیم اختر صاحب نہیں تھے بلکہ دوسرے جج تھے, ان کا نام نثار صاحب تھا. انہوں نے کیا کیا, وہ اس وکیل کو فیور دینے کے لیے, آئی تھنک سو, میں تو یہ سمجھوں گا نا اس کو, انہوں نے کیا کیا اس میری 12(2) کی یا 12(2) کی اپلیکیشن کو ریویو میں کنورٹ کر دیا اپنے طور پہ. میں نے حالانکہ ریویو اپلیکیشن لکھی ہی نہیں تھی وہاں پہ. انہوں نے لکھ کے اور اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیج دیا کراچی. انہوں نے کہا جی اس کورٹ نے, جس جج نے یہ فیصلہ کیا تھا نا, جس پر یہ بلا رہے ہیں, یہ وہی جج سنیں گے اور یہ ریویو اپیل ہوگی. انہوں نے وہ کراچی بھیج دیا میرا کیس. اچھا, انہیں جج کے پاس جو جسٹس کیا نام, وہ ان کا نام تھا, ایک فیصل عرب تھے اور صلاح الدین پنور تھے. اب شاید وہ ریٹائر ہو گئے. فیصل عرب سندھ ہائی کورٹ میں تھے اس وقت, بعد میں سپریم کورٹ آ گئے. جو سپریم کورٹ. پھر جسٹس فیصل عرب
صاحب ان کے ساتھی جج نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے میری بات سننے کے بجائے نا انہوں نے جب کراچی بھیجا تو پھر میں کراچی میں میرا کوئی تھا ہی نہیں تو میں رول کے نا ان کے پاس پہنچا. یہ بیچ کی بات ہے, میں اس لیے آپ کو شیئر کر رہا ہوں. وہ انصار برنی صاحب ہیں جو بڑے وہ کام کرتے ہیں ویلفیئر کے, ان کے پاس پہنچ گیا رلا کے کسی سے پوچھ پاچھ کے. میں نے ان سے کہا جی میرے ساتھ تو یہ فراڈ ہو گیا اور یہ میں کیس لے کر آؤں, میرا تو جاب کا کیس تھا. کہنے لگے یار کسی وکیل کے خلاف ہم لڑیں گے کیا کیس, ایسے انہوں نے کہا. کہنے لگے یار ہم وکیل کے خلاف کیس نہیں لڑتے, آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو کوئی بتائیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے بچوں کی. میں نے کہا میرے بچے بھی رول گئے فیس, لیکن مجھے تو میں کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آپ میرے بچوں کے لیے کیا کریں. مجھے انصاف چاہیے, مجھے تو میری آپ کی درخواست بحال نہیں ہوئی؟ نہیں. اچھا, وہ تو جب انہوں نے وہاں بھیج دی نا کراچی تو پھر میں نے ان سے امداد مانگی. انصار برنی صاحب نے انہوں نے انکار کر دیا. پھر ایک اور ان کے بھائی ہیں جن کا نام ہے سارم برنی, ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو وہ لیڈیز کے اور وہ جو اس کے وکٹمائز کے کیس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں شیلٹر کے. تھوڑا آگے آ جائے. وہ جو ہے ہم نے وہ کرنے, تو انہوں نے بھی میری مدد نہیں کی. اچھا, پھر اور ایک صاحب نے میری تھوڑی سی ہیلپ کی, لیکن انہوں نے بھی ہیلپ اس طرح کی. جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ایک ادارہ چلا رہے ہیں کراچی میں جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے بیچاروں نے یہ ہیلپ کی کہ میرے وہ کیس کی تیاری میں نا کوئی تھوڑی سی میرے کو وکیل بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس کوئی وکیل ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ کو پلیڈ کر سکے. لیکن پھر انہوں نے ایک وکیل صاحب کو فون کیا, اب میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی. تو میں اس لیے میں ان کے پاس گیا, ان کے کہنے پہ انہوں نے فون کیا میرے لیے کہ یار تم اس کی مدد کرو اور اس کی جو فیس ہوگی وہ میرے سے لینا. یہ ان کی بڑائی ہے ناصر اسلم زاہد صاحب کی. حالانکہ وہ کافی ایجڈ آدمی, سنتے بھی کم تھے, لیکن انہوں نے میری بات سن کے نا ان کو کہا. لیکن ان وکیل صاحب نے بھی 2-4 دن چکر لگائے, پھر میرے سے ڈاکومنٹ مانگے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یار آپ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے اس میں, مطلب انہوں نے انکار کر دیا اس کو. ہاں, کیونکہ وہاں بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا نا. ایک جعلی آدمی کے بیان پہ عدالت نے آپ کی درخواست خارج کر دی. ایک جعلی شخص پیش ہو کے اس نے کہا کہ میں واپس لیتا ہوں آپ کی جگہ پیش ہو کے, اور وہ درخواست بحال نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کیسے کیا ہوا؟ پھر وہ انہوں نے بھی منع کر دیا ان وکیل صاحب نے, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ وکیل کے خلاف کیس ہے. یہ تو وکیل کے خلاف اس نے دھوکہ دہی کی, وہ داخل کر رکھی. تو خیر وہ انہوں نے نہیں کی. اور یہ وکیل یونیورسٹی کا وکیل تھا؟ یہ یونیورسٹی کا وکیل ابھی بھی ہے. وہ کون تھا, نام کیا ہے؟ کمال الدین. اچھا, تو میں نے یہی لکھا اس میں کہ کمال الدین نے ایسا کمال کیا, یہ میں نے لکھا اپنی درخواست میں اس کو. اچھا, پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی انڈکٹ, یہ بیچ میں ایک بات, انہوں نے اپنے بھانجے کو بھتیجے کو وہاں اپلائی کرایا, اپنی بیٹی کو 16 گریڈ میں ابھی بھی وہ کام کر رہی ہے اسی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی. لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں اس وکیل صاحب اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا, یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں وہ ہے وہاں پہ, آپ پوچھ لیں. اسی عرصے میں انڈکٹ کر لیا؟ ہاں اسی دوران میں. اس سے اپنے بچوں کو بھرتی کرا لیا؟ ہاں, اپنے بچوں جعلی بندہ پیش کر کے درخواست خارج, ہماری درخواست خارج کرا دی. اچھا, پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے اس درخواست کی پیروی کے لیے کراچی گیا. تو پھر وہ ناصر اسلم زاہد صاحب نے کسی وکیل کو کہا, تو وہ انہوں نے بھی پہلے آئمہ شیخ بھی کہنے لگے یار آپ اس موقف سے ہٹ جاؤ تو میں آپ کی مدد کروں گا کہ آپ کسی وکیل کے خلاف کارروائی کرو. میں نے کہا سر میں کیسے ہٹ جاؤں, میں نے تو سچ لکھا ہے اور لکھ کے دے چکا ہوں. میں تو کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. کوئی بھی وکیل کے خلاف پیش نہیں ہونا چاہتا. وہ اچھا, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ایسا وکیل ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کسی کو ایسے. اچھا, بہرحال آپ نے سینگ اڑا لی ایک وکیل کے ساتھ, تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ وہ میں خود پیش ہو گیا. بہرحال اس میں وہ پھر کیا ہوا, کن کے سامنے؟ فیصل عرب اور وہی جو صلاح الدین پنور صاحب تھے. اچھا, پھر کیا ہوا؟ ان کے سامنے پیش ہوا, اور پھر وہ ایک جونیئر وکیل تھے ان کے تھرو پیش ہوا میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ریویو کیا کہ یہ ان کا کیس جو تھا نا وہ تھا ریگولرائزیشن کا تھا, اس لیے اس کو دوبارہ سنا جائے. تو انہوں نے وہ کر کے اور واپس حیدرآباد بھیج دیا. مطلب جیسے فیصل عرب نے آپ کا کیس بحال کر دیا اور پھر واپس حیدرآباد. ہاں, حالانکہ میں ان سے یہ چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے وہیں ریلیف دے دیں اس پہ کہ یہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, اس پہ کارروائی کی جائے. یہ میں ریویو کے لیے نہیں آیا, نہ میں نے ریویو. مطلب وکیل کے خلاف انہوں نے بھی کارروائی نہیں کی, انہوں نے واپس بھیج دیا. خیر وہ یہاں حیدرآباد آ گیا. پھر وہ دوبارہ میں نے اس میں جو بھی پیش رفت تھی وہ کرتا رہا. وہ میرے جاننے والے تھے, وہ بیچارے مشورہ دیتے تھے. وہ کہنے لگے یار دیکھو تمہیں کچھ پیسے جمع. میں نے کہا سر میرے تو حالت یہ ہے کہ میرے گھر میں مطلب جو حالت ہے میں بیان نہیں کر سکتا, ہر ایک کے سامنے میں اپنا وہ رو نہیں سکتا. تو میری تو جاب تھی وہ چھوٹ گئی ہے. اچھا, پھر حیدرآباد میں کیا ہوا؟ پھر حیدرآباد میں یہ ہوا کہ اسی پٹیشن کو دوبارہ. کون سے سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے 2015 کی بات. 15 سے. اچھا, ٹھیک. 13 میں داخل کی. ابھی 2015 ہے اور 2023 آنا ہے ابھی. ہاں, ابھی 2023 آنا ہے. تو 2015 میں یہ ہوا کہ وہ حیدرآباد واپس آ گئی کراچی سے نہ ہو کے, اور
اچھا وہ انصار برنی سامنے کیا ہوا، پھر میری بات سن کے نا انہوں نے کہا آپ اس کیس کی پوری مجھے فائل بنا کے دیں، تو کیونکہ اب وکیل نکل گیا بیچ میں سے، اب میں کرتا ہوں. ہاں انہوں نے 467 پیج کی ایک فائل تھی اور انہوں نے کہا یہ فوٹو کاپی کرا کے لاؤ. تو آپ یقین کریں اس زمانے میں مجھے 5,000 روپے خرچ کرنے پڑے تھے جو فوٹو اسٹیٹ کرا کے میں نے ان کو دی تھی. تو ان کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے شگفتہ برنی، جو کہ ان کے دفتر کے سارے معاملات دیکھتی ہیں، کیونکہ یہ باہر گئے ہوئے تھے، یہ اکثر باہر ہی رہتے ہیں وہ. تو پھر خیر انہوں نے کہا نہیں آپ میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، آپ مجھے یہ نا پورا کیس دے دیں. ہاں تو میں نے ان کو دے دیا، وہ کیس ان کے بعد پڑھا رہا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی پیروی نہیں کی. 4 یا 3 ہیئرنگ ہوئی جو کراچی میں ہوتی، تو اس دوران میں ہی جاتا رہا حیدرآباد. وہ نہیں آتے تھے. بس انہوں نے زبانی کلامی میں سے کاپی لے لی، لیکن انہوں نے اپنا وکالت نامہ جمع کرایا وہاں پہ، ورنہ ہوتا نہیں کہ وکالت نامہ جمع کراتے یا اور آپ کا 5,000 روپے خرچ کروا دیا وہ فوٹو کاپی میں نے خرچ کر. پھر کیا ہوا؟ خیر یہ ہوا کہ پھر وہ میں نے خود پلیڈ کیا اس کو ایسے، تو میں نے جا کے وہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کو واپس بھیج دیا. حیدرآباد میں کون جج سن رہے تھے؟ حیدرآباد میں پھر جج تھے ایک عبد المالک گدی تھے اور ایک اور تھے، انہوں نے پھر ڈسمس کر دی. اچھا آپ کی درخواست ڈسمس؟ کس بیس پہ؟ اس بیس پہ کہ جی آپ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، آپ کا تو وہ آپ جو ہے نا اپنا مقدمہ صحیح پیش نہیں کر سکے آپ. میں نے کہا سر میں نے سارے ثبوت لگائے، قانون لگایا. آپ نے کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں دیے کہ کانٹریکٹ کے اوپر؟ وہ کانٹریکٹ بتایا. میں نے کہا اتنے میرے سے جونیئر لوگ ہیں اور یہ فلانے کا رشتہ دار ہے فلانا. جج صاحب کون تھے آپ نے بتایا؟ وہ تھے عبد المالک گدی تھے اور ایک حسن اظہر صاحب رضوی صاحب جو شاید اب سپریم کورٹ. اچھا حسن اظہر رضوی جو اب سپریم کورٹ میں جج. ان دونوں نے آپ کو فارغ کر دیا. پھر اب جب انہوں نے فارغ کر دیا تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں گیا. اچھا ہمارے وہ جشن منا رہے تھے ہمارے ادارے والے، وہ کہہ رہے تھے یہ تو پاگل ہے نا، دیکھو اس پاگل کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی باتیں بہرحال کی. تو پھر بہرحال میں وہ جب سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے جب دوبارہ ہو گئی تو پھر میرے جاننے والے تھے وہاں ہائی کورٹ میں جاب کرتے تھے. میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا یار میری کوئی مدد کراؤ کوئی. تو انہوں نے بیچاروں نے بہت وکیلوں کو کہا کہ یار ان کی تھوڑی سی لیگل ہیلپ کرو، لیگل ایڈ کے نام پر. لیکن بہت نام میں کیا گنواؤں، بس جس نے جس کے پاس بھیج دیا ہے اس کے پاس چلے جاؤ وہ کرے گا. کتنا عرصہ آپ پھرتے رہے؟ یہ تقریباً 1.5 سال میں ایسے ہی پھرتا. تو اپیل نہیں سپریم کورٹ میں دائر کی؟ پھر کی نا میں نے، پھر 2015 مطلب سال بھی نہیں ہوا ہوگا میں نے، لیکن ٹائم کے اندر اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ. ہاں اپیل داخل کر دی. یہاں پہ کتنے کون سے سال میں دائر کی؟ یہ 2015 میں داخل کی. 2015 میں آپ سپریم کورٹ آ گیا تھا میں کراچی سپریم. اور ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ ابھی تک میں ادھر ہوں. اچھا پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ میں یہ ہوا کہ پھر کوئی وکیل ٹکر گیا. ہاں پھر تو وکیل میں نے کیا ہی نہیں. پھر میں مایوس ہو گیا کہ میں نے کہا وکیل نہیں کریں گے، جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اب وہ اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ اب میں اپنا کیس جتنا خود پلیڈ کر سکتا ہوں میرا وکیل نہیں کر سکے گا. تو وکیل شاید میری طرف سے کوئی ایسی بات کہہ دے جو مجھے ناگوار گزرے. تو میں نے کہا میں خود ہی کروں، کیونکہ ہر آدمی کہتا کہ نہیں وکیل کے خلاف تو ہم بول ہی نہیں سکتے. تو میں نے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ میں آ گئے؟ سپریم کورٹ میں آ گیا. وہاں سے پھر ایک فیصلہ ہوا. سپریم کورٹ میں کون تھا؟ سپریم کورٹ میں اس وقت تھے جسٹس امیر ہانی مسلم تھے اور 4-5 جج تھے. 4 یا 5 5 ججوں کا بینچ تھا. اس کے ساتھ ایک عارف خلجی تھے اور اتنے سارے معزز ججز آپ کا کیس سننے اکٹھے ہو گئے. بڑی بات ہے. جی بڑی بات ہے، بس اللہ کی مہربانی تھی. 5 جج اکٹھے ہو گئے، یہ اللہ کی کوئی مہربانی تھی. ہیڈ کون کر رہا تھا بینچ کو؟ اس کو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے میرا خیال ہے ہانی مسلم صاحب ہی کر رہے تھے شاید. اور یہ 2016 کی بات ہے؟ یہ 2015 کی بات. 2015. پھر کیا ہوا؟ تو اس میں فیصل عرب صاحب بھی تھے. اچھا وہ بھی اوپر آ گئے؟ وہ بھی آ گئے تھے اسی بینچ میں سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ آ چکے تھے اس وقت. جو آپ کے پہلے کیس سن چکے تھے، جو ہائی کورٹ میں بحال کر چکے تھے. ہاں جو ہائی کورٹ میں سن چکے تھے. اچھا کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں دیا تھا اس لیے وہ بیٹھ سکتے تھے آپ کی اپیل پہ، کیونکہ انہوں نے آپ کے کیس میں فائنل ڈیسیژن تو نہیں دیا تھا. انہوں نے صرف بحال کیا تھا. اس تو سندھ ہائی کورٹ میں تھے، پھر وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، پھر چیف جسٹس بننے کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ آ گئے. آپ کے کیس سے پہلے وہ ادھر آ چکے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے یہ کیا کہ پھر جب میری یہ جو ابھی آپ نے پڑھا فیصلہ میں نے آپ کو دکھایا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کو ہم بحال کرتے ہیں، اس کی سروس کو ہم ریسٹور کرتے ہیں. لیکن اس میں وہ جملہ وہی جو آپ نے وہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو یونیورسٹی کے انتظامیہ ہے اس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آپ کو واپس لے لیں گے. اچھا واپس لینے سے مراد یہ نہیں تھا کہ اس کو ریگولر کریں. تو ان یقین دہانی کی بنیاد پہ آپ کی درخواست یہاں پہ ڈسمسڈ ایز وڈران کر دی کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ واپس لے رہے میں واپس لے لیتا ہوں. آپ نے درخواست بھی واپس لے لی. اچھا یہ جملہ میں نے قصدن بالکل نہیں کہا.
کورٹ کے سامنے، لیکن یہ لکھ دیا گیا اس فیصلے میں. اچھا وہ جج صاحب نے ہاں، ہانی مسلم صاحب اور 5 ججوں نے آپ سے پوچھے بغیر یہ لکھ دیا کہ میں واپس لیتا ہوں. اچھا چونکہ وہ لکھ تو وہ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھوا رہے ہیں، وہ ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، میں تو اتنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں اتنی دور کھڑا ہوں ان سے، تو میں تو سن رہا ہوتا خالی ان کو. تو انہوں نے یہ فیصلہ جب لکھوایا، جب میں دوسرے دن کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ان کا کورٹ کا یہ کہ وہ دوسرے دن جائیں آپ سرٹیفکیٹ کاپی لینے جائیں. تو جب میں کاپی لینے گیا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا آرڈر ہے. تو میں نے کہا سر میں نے تو اس کے لیے اپلائی کیا تھا. پھر وہ ایک لیٹر میں نے لکھا جس کا میں نے جواب آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی نے کہا کہ ہم نے تو وی آر ایکسرسائز رائٹ اور پاور کہ آپ کو ڈسکریشنری پاور ہم نے دے دیے تھے سپریم کورٹ نے ہمیں، تو ہم نے تو اپنی مرضی سے کرنا تھا آپ کو. تو کیا کیا یونیورسٹی انہوں نے وہ 6 مہینے کا ایک کانٹریکٹ اور دے دیا مجھے. وہ لیٹر دیا کہ آپ 6 مہینے کے لیے آپ پھر دوبارہ واپس آ جائیں ہمارے سے. اور اس لیٹر میں اور کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی کلیم نہیں داخل کریں گے، نہ ایریر مانگیں گے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی نا کہ ہم وی لیو ٹو بیک بینیفٹ آن دی ڈسکریشن آف دا وائس چانسلر. مطلب یہ وائس چانسلر کی مرضی ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کو بیک بینیفٹ دے یا نہ دے، یہ سپریم کورٹ نے کہا. مطلب آپ کو ایز اے فریش گریجویٹ ایک 6 مہینے کا کانٹریکٹ دے دیا کہ نیا آیا ہے، نیا آیا بالکل بالکل فریش، اور بیک بینیفٹ کو ان کے اوپر چھوڑ دیا. یہ 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیا. اور اس میں یہ بھی لکھا، ایک بہت زبردست کام کی بات ہے جو اس فیصلے میں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو میں پڑھاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے. اس میں لکھا ہے کہ دا گورنمنٹ بینڈ فار سروس از ناٹ، اس وقت حکومت نے نوکری پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ کے ان 5 معزز ججوں نے کہا کہ وہ جو پابندی ہے وہ آپ کے کیس پہ لاگو نہیں ہوتی. بظاہر آپ کے لیے بہت بڑا فیصلہ کیا. یہ میرے لیے ایسا تھا کہ وہ جو پابندی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ریگولرائزیشن کے اوپر پابندی تھی، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاگو نہیں ہوگی. اس کا مطلب ریگولر کرنا تھا، یونیورسٹی نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آپ کو ریگولر کیا جائے یا نہیں، جبکہ یونیورسٹی نے آپ کو صرف 6 مہینے کا اور کانٹریکٹ دے دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جب میں نے وہ جوائننگ دی نا تو میں نے اس میں ایک لفظ لکھا، وہ میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے تربیت دی. انہوں نے کہا دیکھو اب تم جوائن کرو گے نا، یہ تمہیں 6 مہینے بعد پھر کک آؤٹ کر کے فٹ بال کی طرح باہر پھینک دیں گے، تو آپ یہ کرو کہ اس میں لکھو کہ میں نے اس میں لکھا آئی ہیو ٹو جوائن مائی ڈیوٹی انڈر سپریم کورٹ آرڈر سو اینڈ سو اینڈ آئی ریزرو مائی رائٹس ٹو اپروچ کمپیٹنٹ court of law or competent authority to redress my grievance regarding regularization of service. ان کو تو برا لگ گیا. یونیورسٹی والوں، یونیورسٹی کے جو کون تھا وائس چانسلر جو یہ حرکتیں کر رہا تھا؟ وہ تھے اس زمانے میں نوشاد شیخ. اصل میں ان کے انڈر میں ایک رجسٹرار صاحب تھے، وہ کچھ عرصے کے لیے رجسٹرار بنے تھے، ان کا نام تھا رفیع غوری، پروفیسر تھے وہ. تو وہ یہ کام کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا لکھ دیا تم میری نوکری وہ کرو. اچھا وہ ڈرتے تھے بیچارے، بہت پروفیسر لیول کے آدمی تھے، اچھے کمپیٹنٹ ڈاکٹر تھے، لیکن وہ مینجمنٹ میں کبھی آئے نہیں تھے. انہوں نے مینجمنٹ میں اس لیے آنا تھا، اس کی بھی کہانی ہے. اس کی کہانی یہ کہ انہوں نے اپنے 2 بچوں کو رکھوانا تھا، تو وہ آرڈر وہی پاس کرتا ہے رجسٹرار. آرڈر تو دیتا ہے وائس چانسلر، لیکن آرڈر وہ پاس کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بچے رکھوا لیے، انہوں نے اپنے بچے 2 اپائنٹمنٹ کرا لیے بعد میں. مجھے پتہ پھر کیا ہوا پھر؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ اگر واپس لوگے تو میں تمہاری جوائننگ لوں گا. یہ انڈرٹیکنگ سائن آپ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا سر میں یہ انڈرٹیکنگ تو سائن نہیں کروں گا، پھر اور میں نہ یہ لفظ اس میں سے کاٹوں گا جوائننگ میں سے. تو انہوں نے میری جوائننگ نہیں لی. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ میں جب انہوں نے جوائننگ نہیں لی، انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ آپ کی جوائننگ نہیں، تو پھر میں نے اس پر سپریم کورٹ میں دوبارہ درخواست. توہین عدالت کی درخواست. توہین عدالت کون سے سال میں؟ توہین عدالت 2016 میں. اچھا 2016 میں. اس کو سن رہے تھے انور ظہیر جمالی صاحب، چیف جسٹس ہمارے پاس. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ امیر ہانی مسلم صاحب تھے ان کے انڈر میں، اور اسی دوران میں وہ امیر ہانی مسلم صاحب ہماری یونیورسٹی میں آئے 2 دفعہ صرف ان کے بھائی کو اکوموڈیٹ کرانے کے لیے. انور ظہیر جمالی کے بھائی کو؟ ہاں، ان کا نام تھا ڈاکٹر خاور جمالی. اچھا. وہ تھے کہیں گلف کنٹری میں. پہلے وہ یہیں تھے، پھر یہاں سے چلے گئے تھے، وہ آن لیو چلے گئے تھے یا چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں شیور نہیں ہوں. تو لیکن یہ کہ ان کو وہاں سے بلوایا گیا جب یہ چیف جسٹس بنے، تو وہ آئے اور ان کو وہ پہلے فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں تھے، میں بھی فزیولوجی ڈپارٹمنٹ تھا، اس لیے میں ان کو جانتا تھا. اور ان کے ساتھ ایک تھوڑی سی ریلیشن شپ کا بھی مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پروفیسر تھے، ان کی بہن سے ان کی شادی ہوئی تھی، ڈاکٹر نام میں بھول گیا. تو وہ خاور جمالی صاحب کو انہوں نے بلایا اور ان کو 18 میں دوبارہ انڈکٹ کروایا یا ان کی اسی سروس کو کاؤنٹ کیا واٹ ایور. اور اس کے بعد 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21. کتنے عرصے میں؟ یہ آئی تھنک 4 سے 6 مہینے کا پیریڈ ہے. اتنے گریڈ ترقی، اتنے گریڈ ان کو ترقی دی. اور ان کو جیسی ترقی ملتے ہی ان کو فوری طور پہ کراچی ڈاؤ یونیورسٹی ٹرانسفر کر دیا گیا اور ایز اے پرو وائس چانسلر وہاں پوسٹ کر دیا گیا. واو. اور انور ظہیر جمالی چیف جسٹس، انور ظہیر جمالی، اور آپ کا کیس سن رہے تھے؟ ہمارے کیس سن رہے تھے.
انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں ایک قانون ہے جو آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو وہ قانون یہ تھا کہ جو 1 سال اگر آدمی کسی سروس میں کام کر رہا ہے وہ، اور ایک وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس کو یہ لکھا ہے کہ 10 سال اگر جس نے کسی ادارے میں کام کر لیا تو اس کو کسی کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو آٹومیٹکلی اس کی کارکردگی یہ کہ اس کو 10 سال آپ نے رکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا تھا. تو میں نے وہ پیش کرنے کی کوشش کی. تو آپ یقین جانیے میں جھوٹ نہیں بول رہا، انہوں نے ایسے مجھے پکڑوایا. میں نے کس نے؟ انور ظہیر جمالی صاحب نے میں نے ان سے کہا سر میری کو صرف یہ 2 لائن ہیں. انہوں نے کیسے پکڑ لیا؟ وہ تو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جج کی کرسی، مطلب گارڈ سے ان کی جو سیکورٹی گارڈ اشارہ کیا اس کو، انہوں نے اشارہ کیا. یس، سیکورٹی گارڈ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو میں نے کہا، بولے ہم نے سب پڑھ لیا. میں نے کہا سر یہ میرا حق ہے کہ میں اس 4 دیواری کے اندر اپنا موقف پیش کروں. آپ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. تو سیکورٹی گارڈ عدالت کے اندر کھڑا تھا؟ ہاں، پلیس گارڈ کھڑی ہوتی ہے. آپ کو بازو سے کھینچا؟ انہوں نے مجھے ایسے بازو سے کھینچ کے باہر لے گئے، وہ کمرے سے، عدالت سے باہر لے گئے. اور یہ اسی عدالت میں کراچی میں کراچی رجسٹری، سپریم کورٹ رجسٹری. اچھا، وہاں پہ سیکورٹی گارڈ سے کھلوا کے انہوں نے آپ کو باہر نکلوا دیا. اور اس کے بعد وہ فیصلہ جاری ہو گیا. پھر وہی کہانی کہ دوسرے دن آئیں گے، آپ وہ فیصلے کے لیے اپلائی کریں گے. تو جب دوسرے دن فیصلہ آیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ڈسمس ہو گئی ہے. اور اس میں ایک ہی لائن لکھی ہے، دا پٹیشن از ہیئر بائی withdrawn as misconceived. withdrawn یا dismissed as نہیں ڈسمس، سوری، ہاں withdrawn is dismissed as misconceived. ہاں، کوئی ریزن نہیں لکھا، کوئی ریزن نہیں لکھا. پھر آپ نے اس کے خلاف توہین عدالت کے قانون میں تو پھر ایک اپیل کا بھی حق ہوتا ہے کہ اگر ایک جج یہ فیصلہ کرتا ہے تو 2 ججوں کے سامنے، یا 2 جج کرتے ہیں تو 3 ججوں کے سامنے. تو انور ظہیر جمالی کے ساتھ کون جج بیٹھے تھے؟ انور ظہیر جمالی صاحب کے ساتھ امیر ہانی مسلم صاحب تھے. وہ 2 جج کا بینچ تھا. اچھا، یہی جو گئے تھے یونیورسٹی میں انور ظہیر جمالی کے بھائی کو بھرتی کروانے مبینہ طور پہ؟ بالکل. اچھا، وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. وہ اور آپ کو سیکورٹی گارڈ سے باہر نکلوا دیا؟ انہوں نے مجھے باہر نکلوا دیا. تو پھر آپ نے اس کے خلاف اپیل دائر کی؟ ہاں، اس کے خلاف پھر میں سپریم کورٹ میں آیا نا. پھر کیا کون سے سال میں؟ تو اسی 2016 میں. اچھا، اسی 2016 میں ہی اپیل دائر کر 564 کے 2016 اس کا نمبر لارجر بینچ کے سامنے اپیل دائر کر دی. اس کے خلاف نے میں ادا کی. تو اس میں وہی 5 بکیں بنانا، وہ سارے کاغذاتی کارروائی کرنا، وہ سارے کیے آپ نے؟ وہ سارے میں نے کیے. دوبارہ میں نے داخل کر دی. اچھا. تو اب وہ جب داخل کی تو وہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، ڈیٹ نہیں لگی. تو پھر میں کیا، آج تک اس کی ڈیٹ نہیں لگی؟ نہیں لگی، ڈیٹ لگ گئی، فوراً لگ گئی. پھر جب میں نے ایک وہ ارجنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے، ارجنسی کی ہوتی ہے نا، تو میں نے اس میں ارجنسی بھی لکھا کہ میرے بچے رہے، مجھے گھر میں کھانے کو نہیں، میری تو سارا کچھ ختم ہو گیا، میں کیا کروں. آپ میری کائنڈلی اس کو سنیں. ہم آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس سارے عرصے میں آپ کے بچوں پہ کیا گزری، فیملی پہ کیا گزری، کن مشکلات کا. لیکن ابھی یہ بتائیں کہ جب توہین عدالت کی آپ کی درخواست یونیورسٹی کے خلاف ڈسمس ہو گئی تو آپ نے اپیل دائر کی، تو اس اپیل کا کیا ہوا؟ ہاں، اس کے خلاف جب اپیل داخل کی نا میں نے، تو وہ انہوں نے آبجیکشن لگایا. اس پہ 1 سال تک اس پہ آبجیکشن لگاتے رہے. وہ سارے موجود ہیں. یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نا، وہ ایک اچھا آبجیکشن بھی بڑے مزہ کا خیز ہے. میں بتاؤں نا آپ کو تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اتنا بڑا ادارہ ہے. یہ بلڈنگ دیکھیں نا، دیو ہیکل بلڈنگ ہے، اور اس ادارے میں مطلب قانون کی وہ ہوتی ہے، پاسداری کا وہ فیصلہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے جب وہ نہیں، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں، سوری، کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپیل میں ہاں آپ نے جب دائر کی تو اس پہ رجسٹرار نے آبجیکشن لگایا کراچی رجسٹری. ہاں، اس میں ایک آبجیکشن یہ تھا کہ پارٹی نیم ڈو ناٹ ٹیلی. اچھا، پارٹی نیم ڈو ناٹ ٹیلی، پارٹی میں نے کس کو بنایا تھا؟ چانسلر کو بنایا تھا، چانسلر، وائس چانسلر، رجسٹرار، 3 آدمیوں کو. تو انہوں نے کہا جی اچھا، اس وقت جو چانسلر تھے وہ تھے گورنر سندھ عشرت العباد صاحب. ٹھیک ہے. تو اس کا نام نہیں لکھا تھا مجھے. اچھا، مجھے یہ ٹیکنیکلٹی مجھے نہیں پتا تھی کہ جب آپ کسی کے خلاف کنٹمپٹ کرتے ہیں نا تو اس کا نام دینا پڑتا ہے، شاید یہ مجھے بتایا گیا ان پرسن دینا پڑتا ہے شاید. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ گائیڈ کیا گیا کہ یہ پارٹی نیم ڈو ناٹ ٹیل، یہ آبجیکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دور کر دیا. تو میں نے وہ دور کر کے میں نے ان کی جگہ کاٹ کے، اور وہ اس وقت زبیر صاحب آ گئے تھے. ٹھیک ہے، محمد زبیر، نون لیگ والے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کا نام لکھ دیا اور پھر وہ میں نے جمع کرا دی. کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا سر آپ نے ہی تو کہا تھا مجھے یہ کیا. تو اب وہ پوری ایک اتنی بڑی کتاب بنانی پڑتی ہے، پھر اس کی پیجنگ کرنا، یہ کرنا، وہ ارے تھوڑا ٹیکنیکل کام ہے نا. وکیل تو کر سکتا ہے لیکن عام آدمی کو کیسے. ٹھیک. تو میں نے کیا کیا، اسی جو لسٹ تھی نا، جو ٹاپ پہ جہاں نام لکھا جاتا، اسی کی ایک اور کاپی کرائی، نام چینج کر کے اور وہ لگا دی. کہنے لگا یار آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے سارے پیپر ادھر ادھر کر دیے، اس کو صحیح طریقے سے واپس پھینک دی انہوں نے مجھے میرے منہ پہ. کہنے لگے کون بندہ تھا کراچی رجسٹری میں؟ کون رجسٹرار آفس میں؟ سب جگہ ہی ہوتا ہے. کیا نام تھا؟ بندہ کون تھا؟ وہ نام تو مجھے نہیں پتا.
وہ تھے سندھ کے رہنے والے. سندھ کے ہوں گے ظاہری بات ہے. انور ظہیر جمالی صاحب کے فیصلے کے خلاف آپ اپیل کر رہے تھے, تو اس اپیل میں آپ نے لکھا کیا تھا؟ انور ظہیر جمالی صاحب کے خلاف بھی کچھ لکھ دیا میں نے ایک شعر لکھا تھا. وہ شعر یہ تھا, بلکہ وہ شاید میں نے کنٹم میں لکھا تھا لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے. اس پہ وہ ناراض ہو گئے, وہی صاحب جنہوں نے یہ اٹھا کے رجسٹری والے کہنے لگے یار تمہاری نوکری تو چلی گئی ہے اور تم اب ہماری نوکری کے بھی پیچھے پڑ گئے تم. میں نے کہا یار میں نے آپ کو تھوڑی لکھا ہے, یہ تو میں نے جج کے سامنے لکھا ہے, اور اگر جج کہے گا تو میں اس کے سامنے منہ پہ پڑھ دوں. اچھا, بارہ اس نے پھر واپس کر دی. اس نے واپس کر دی. اس نے کہا آپ یہ مٹائیں گے تو ہم لیں گے, ورنہ لیں گے نہیں, آپ کے پٹیشن ہی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے بادل نہ خواستہ مرتا کیا نہ کرتا, بے بسی ہوتی ہے نا انسان کی. بعض دفعہ سچ بولنے پر بھی انسان وہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے جھوٹ کے وہ رپورٹیں دی ہوں گی جو وزٹ کرنے جاتے ہیں, تو پھر وہ مجبور ان کے کہنے پہ ان کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے وہ جو کریکٹر پینٹ ہوتا ہے وائٹ والا وہ اس کے سامنے لگایا میں نے. وہ اوریجنل آج تک لے لیا اس نے. ہاں وہ لے لی. پھر اس نے پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مٹا دیا, پھر اس نے جمع کر لی. اب جمع کر لی پھر انہوں نے. یہ 2000 کون سا سال ہے؟ یہ 2015. ابھی بھی 15 میں 16 سے آگے 16 16 میں تو یہ ہو گیا تھا. تو 16 میں پھر انہوں نے پھر آبجیکشن لگا کے بھیج دیا. پھر مجھے وہ ساری بکیں واپس بھیج دی کہ نہیں جی اس پہ جو ہے نا آپ نے شناختی کارڈ نہیں کہا. حالانکہ شناختی کارڈ لگا ہوا تھا لیکن وہ کونے میں چھوٹا سا تھا نا. چلیں وہ بھی کر دیا. پھر کر دیا. پھر انہوں نے ایک اور آبجیکشن لگایا کہ یہ پیپر جو ہے نا آپ نے صحیح نہیں لگایا, یہ پیپر اس کے ساتھ یہاں لگنا. آپ کو نہیں پتا کراچی رجسٹری میں کون بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے اتنا اعتراضات لگا رہا تھا؟ نام کیا اس کا؟ رجسٹرار کون تھا؟ رجسٹرار اس وقت ایک تھے, سب سے پہلے جنہوں نے آبجیکشن لگایا تھا ان کا نام تھا امین خان. ہاں. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب آئے, ان کا نام میں بھول رہا ہوں. پھر آخر میں جو تیسرے جو زیادہ جنہوں نے وہ آبجیکشن لگائے وہ منور صاحب تھے. اچھا, وہ شاید اب کراچی رجسٹری میں وہ اب بھی ہیں. وہ کیا ہے ادھر؟ وہ ڈپٹی رجسٹرار ہیں شاید. ڈپٹی رجسٹرار منور. اچھا, اب پھر انہوں نے بھی پھر ریجیکٹ کیا بات. ہاں وہ تو میں نے ان سے جا کے تھوڑی سی جرا ہی کہنا چاہیے, ظاہر ہے جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو جرا کر لیتا تلخی. میں نے کہا سر یہ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ بار بار آپ ایک دفعہ ایک آبجیکشن لگا دیں. میں نے لکھ کے بھی دیا. میں نے کہا سر میں نے لکھا ہے اس میں. آپ کو لگا یہ سب کچھ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس یا اس وقت چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ آئی تھنک سو, کیونکہ میرا تو اور کوئی انٹینشن تھا نہیں. نہ میرا انور ظہیر جمالی کسی کو وہ تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو یا اس وقت وہ چیف جسٹس تھے. ہاں وہ چیف جسٹس تھے. تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے پھر واپس آبجیکشن لگا دیا. جب انور ظہیر جمالی ریٹائر ہو گئے پھر کیا ہوا؟ ہاں اس کے بعد پھر میں نے ان کے خلاف لکھا. پھر جب کیا لکھا, کدھر لکھا؟ یہ جو میں نے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو نا, وہ میں نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ جنرل جمالی صاحب کے پاس کون؟ آصف سے ثاقب نثار صاحب. ٹھیک, ثاقب نثار صاحب کو لکھا. اور یہ جو میری انٹر کورٹ گم ہوئی ہے یہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے کی گم ہوئی ہے. اس کے بعد گم کیسے ہو گئی؟ عدالت سے گم گئی؟ بس وہ میں نے بتایا نا یہ 4-5 دفعہ اس کو آبجیکشن لگتے رہے. تو پھر میں نے جب وہ منور صاحب سے جرا کی, میں نے کہا سر آپ ایک دفعہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں آپ نے جو اپیل دائر کی تھی وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ سے ہی غائب ہو گئی ہے. بالکل غائب ہو گئی. تو میں نے کہا سر وہ انہوں نے کہا جی پہلے تو میں نے اس کو بھیجا ڈاک سے انٹرٹین. تو انہوں نے کہا جی ہم ایز پر ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم ڈاک سے کسی اس کو انٹرٹین نہیں. آپ خود گئے کراچی؟ تو پھر واپس میں نے کہا اچھا میں بائی ہینڈ جمع کراتا ہوں. تو یہ 2 دفعہ ایسا ہوا. کراچی میں بھی ہوا, پھر یہاں پر بھی ہوا, اسلام آباد بھی آیا, یہاں پہ بھی گما دی. پھر وہ جو منور صاحب نے یہ کہا کہ یار ہم آبجیکشن ہم نہیں لگاتے, آپ ہم پر ناراض ہو رہے ہیں, یہ تو ہم اسلام آباد بھیجتے ہیں, اسلام آباد والے لگا کے بھیجتے ہیں. پھر آپ اسلام آباد آئے؟ پھر میں اسلام آباد آ گیا. میں نے کہا چلیں جی میں اسلام آباد والے سے پوچھ لیتا ہوں کیوں بار بار لگاتے, ایک ہی دفعہ لگا دیں جتنے بھی. اسلام آباد میں کتنے بار آبجیکشن لگے؟ پھر وہ آخری جو میں داخل کرنے آیا 2018 کی بات ہے. تو 2018 میں نے یہاں آ کے جمع کرائی. یعنی سارے آبجیکشن تو کراچی میں لگتے رہے, پھر آخری آبجیکشن یہاں لگا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کی پٹیشن واپس بھیجی ایک دفعہ آبجیکشن لگا کے, تو واپس آ گئی. مل گئی آپ کو؟ وہ مل گئی مجھے, بالکل مل گئی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں پرسنل, کیونکہ انہوں نے لکھا تھا نا کہ وہ میں نے ایک یہ حرکت کراچی میں بھی کی کہ بائی پوسٹ بھیجی اور پھر یہاں پر بھی کی, لیکن وہ نہیں انٹرٹین ہوئے. انہوں نے یہی جواب دکھا کہ نہیں. پھر آپ دوبارہ ادھر آئے؟ پھر آ گیا میں. تو میں نے کہا چلو اب دے لیتے ہیں. حالانکہ میں نے تو وہ بائی کوریئر بھیجی تھی, مطلب پھر کیا ہوا پرسنلی دے دی. تو پھر میں نے پرسنلی ان کو دے دی یہاں پر. جب پرسنلی دے دی اس زمانے, اب تو یہ کہ آج میں نے یہ کل جمع کرائی نا, تو اب یہاں پر سسٹم کچھ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو گیا نا اس ادارے کا. اور نہ اس
उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, ना कोई रसीद देते थे, ठीक है। बस वो जमा करके रख लेते थे कि भाई ये आपकी जमा हो गई है, आपको जो है ना वो अब रसीद दे दी, अब रसीद दी है। तो उस वक्त रसीद नहीं देते थे। तो अभी कोई इतराज़ दोबारा लगा? हाँ, अभी फिर एतराज़ लगा, अभी एक हफ्ते से यही हो रहा है, एतराज़ पे एतराज़ लगे जा रहे हैं। अब वो मैं आज भी मैंने एतराज़ पूरा किया, तो लेकिन असल में वो मुझे ये कह रहे थे, वो एक नज़ीर मेमन साहब हैं जो कि इंस्टीट्यूट ब्रांच कहलाती है, इंस्टीट्यूशन ब्रांच, इंस्टीट्यूशन वो क्या कह रहे वहीं जमा होती है। तो वहाँ मैंने जमा कराई 4-5 दिन पहले, मतलब पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, फिर वो मैंने रिमूव किया, फिर किया, मतलब मैं तकरीबन 10 दिन से यहाँ आया हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जब वो लिखा तो उन्होंने ये पढ़ के, ये एक चीज़ मैं देखा हाँ। कि उन्होंने कहा ये जो मैं लिखा ना, क्योंकि ये डायरेक्शन कोर्ट की डायरेक्शन है, और कोर्ट की डायरेक्शन है इस सर्कुलर के तहत, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की। अब यहाँ हर आदमी कह रहा है यार इंटर कोर्ट बनती नहीं, आपने क्यों दाखिल की इंटर कोर्ट में? अरे भाई मैंने कहा तो यार इन अदालत में तो इंट्रा कोर्ट होती है। मैंने थोड़ी दाखिल की है, मेरे को तो ऑर्डर मिला है तो मैंने दाखिल किए। आपको किसने ऑर्डर दिया? मैंने कहा यार किसने ऑर्डर दिया? ये अदालत ने दिया ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? मैं दिखाएं मुझे। मैंने ये खोल के दिखाया उनको। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए ये पढ़ रहे जा रहे हैं, यार ये देखो ना, ये हमने लिखा है कि रिटर्निंग द इंट्रा कोर्ट अपील और ऑब्जेक्शन रिमूवेबल, ये तो पहले का है, उसी का जिक्र किए जा रहे हैं बार बार, कि हमने वापस कर वापस कर दिया। हालांकि जो मैंने बाद में जमा कराई है उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। तो उसकी रसीद नहीं है आपके पास? नहीं ना, रसीद थी नहीं, उस ज़माने में रसीद होती नहीं थी। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, तो हम नहीं, कहाँ नहीं, से, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रिकॉर्ड ही है। और ये जो मोहरें लगी हैं, साइन हुए हैं, वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये इतने जो ऑब्जेक्शन लगते रहे, तो ये इंट्रा कोर्ट अभी बोले मतलब अब आपको कह दिया गया कि आपका हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वो कहते हैं ये आपने जो है ना आपको वापस भेज दी थी, आपके पास हो गया। अब आपने वो जो चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था साकिब निसार को, उसमें किन किन लोगों के नाम लिए थे कि क्या क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या किया, करबा परवरी का जो इल्ज़ाम हाँ, 11 फरवरी के मैंने बहुत लेटर लिखे उनको। तो वो मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने कहा, आपने अनवर ज़ई जमाली के खिलाफ शिकायत लिखी कि इन्होंने अपना भाई भर्ती करवा लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, उस लेटर में बिल्कुल लिखा। वो मैंने इनके रिटायरमेंट के बाद लिखा था। वो उनकी जब रिटायरमेंट हो तो गई, अब क्या सिचुएशन है? तो अब सिचुएशन ये है कि अब ये इन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी कि अब ये मिसलेनियस क्रिमिनल मिसलेनियस अपील बनती है आपकी, ये जमा कराएं। तो मैंने वो जमा करा दी। अब वो जब जमा करा दिए तो अब उस पर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं कि किसने कहा आपको ही लगाए। मैंने कहा भाई ये ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, इसको अच्छा देखना। चलें अब आ जाएं, आज 2023 हो गया है, 2023 हो गया। तो आपके ख़ानदान पे क्या बीती, पिछले 6-7 साल से क्या आपका रोज़गार है, ज़रिया आज मुआश भी क्या जो है? है ना वो ज़रिया माश, तो बस मेरे एक दोस्त थे, डॉक्टर हैं, बस नाम नहीं लेता मैं उनका, उन्होंने बेचारों ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे बच्चे का उस वक्त 9th में था उस वक्त मेरा बच्चा। फिर बाद कितने में बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है क्या हुआ mentally सारे retarded अरसे है, में? और जी कौन? मेंटली रिटार्टेड है मेरी कौन? बेटी है। एक बेटी है मेरी, सबसे बड़ी बेटी जो है वो उसकी 22-23 ज़हनी साल तौर में- पे माजूर है। ज़हनी जिस्मानी तौर पे भी उसको मसल्स का भी प्रॉब्लम है और मेंटली भी वो है, और वो बोल भी नहीं सकता। पैदाइशी है? जी जी, पैदाइश ऐसे ही है, और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो उसको भी एक वहाँ पर स्पेशल स्कूल है जो कि पाकिस्तान आर्मी चला रही है, उस स्कूल में मैंने दाखिल करवाया। उन्होंने भी पहले उसमें फ़ीस नहीं थी, सिर्फ 500 रुपये फ़ीस थी। फिर बाद में उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई और उसको अपग्रेड किया, तो उसमें उन्होंने फ़ीस 7,000 रुपये महीना कर दी। फिर मुझे उन्होंने कोई 80,000 रुपये का लेटर भेजा कि ये आपके प्रोड्यूस हैं, आप ये जमा कराएं, और वो मैं नहीं दे सकता, तो वो उसको निकाल दिया गया उस स्कूल आपने से। कोई ज़कात वगैरह या उसके लिए नहीं अप्लाई नहीं किया? नहीं नहीं, ज़कात मैं ले भी नहीं सकता अपने सैयद होने की वजह से। तो मैं अगर कहीं मुझे वो कहता भी है ना कि ज़कात आप ले लें, तो मैं खुद ही मना कर देता हूँ कि सर मैं ज़कात फंड नहीं ले बाकी बच्चों? तो बाकी बच्चा मेरा वो मैट्रिक किया, उसके बाद फिर मेरे वो दोस्त ने मेरे बहुत हेल्प की, और उस वक्त मेरी वालदा हयात थी, वो मेरी को सपोर्ट करती थी। फिर फैमिली में ये हुआ कि मेरे फैमिली मेम्बर जो है ना, जब आदमी के अंदर वो आ जाती है ना, कोई बेचारा वो कमज़ोर होता है तो लोग भी उसका साथ छोड़ देते। तो वो जो मेरे बहन भाई थे ना, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये तो बोझ है। तो मेरी वालदा मुझे कुछ सपोर्ट करती थी। हमारी मकान है जो विरासती जायदाद है मेरे वालिद की, लेकिन वो मेरे बड़े भाई के नाम पर है, और मेरे बड़े भाई ने क्या किया, उसका क्लेम किया है उनके मरने के 40 साल के बाद। अब वो कहते हैं मकान खाली करो आप, मैं अभी जहाँ। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब सारे बच्चे मेरे घर बैठे हैं, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो कौन गई। कौन सी क्लासों से मेरी घर? बेटी ओ लेवल कर रही थी, उसकी पढ़ाई अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। अभी एक साहब ने मुझे हिम्मत दिलाई है कि यार मैं आप वो जमा, मेरे क्लासमेट हैं, वो बिजनेसमैन है हैदराबाद में, उनको कहीं से पता लगा, वो आए मेरे घर पे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे यार आपका कोई यार बच्चों की अगर तालीम का मसला है ना, तो मैंने कहा देखो मैं ना ज़कात, बोला नहीं मैं ज़कात खरा नहीं, मैं तुम्हारे को ये जो
تمہارے ساتھ مشکل ہے، اس مشکل ڈیز میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہیلپ ہو جائے، پھر جب تمہارے پاس ہو تو مجھے دینا۔ پھر اس نے ایک لفظ استعمال کیا، یار بطور قرض حسنہ تو لے سکتے ہو نا یار، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ہے نہ۔ تو وہ میرے جو دوست ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے بھی یہی کہہ کے مجھے دی تھی، ورنہ میں لے نہیں رہا تھا۔ ابھی آپ کراچی سے جب ادھر آتے ہیں یا حیدرآباد سے، کتنا آپ کا خرچہ ہے، کہاں ٹھہرتے ہیں؟ ہاں ابھی بس میں کسی سے ادھار لے کر آیا ہوں، ابھی بھی یہ پیسے جو ہے نا، یہ ایک ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے میں نے 10,000 روپیز ادھار لیے تھے، اور یہاں آیا میرے ساتھ ایک مسہیپ ہو گیا، میری والیٹ نکل گیا میرا، جیب کاٹ گئی؟ جی گر گیا، یا والم کسی نے کاٹ لی، کیا ہوا، میرے وہ کارڈ وغیرہ سب گر گیا۔ سپریم کورٹ میں؟ نہیں سپریم کورٹ میں نہیں، ٹرانزٹ میں کہیں گر گیا۔ تو بہرحال اب میں نے یہاں پر ایک صاحب نے میری مدد کی ہے، وہ ان کو میں نے کہا سر میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کتابوں کی جو فوٹو اسٹیٹ تھی، اب یہ کہنا نہیں چاہیے ورنہ پھر خام خواہ بات ہی ہو جائے گی، تو انہوں نے بیچاروں تھوڑی سی چلیں بہرحال ابھی مشکلات ہیں آپ کی، تو آپ کیا اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس سے موجودہ؟ بس میں تو یہی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھ، اس پینڈنسی کے دوران میری 2021 میں ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس 2021 میں، یعنی 2021 میں میری 60 سال عمر پوری ہو گئی، جبکہ اس وقت تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کم از کم سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہیں بحال کیا جائے؟ ہاں بحال کر کے، اور اس میں لکھا ہے، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے، ایک ادارے میں ایسا ہوا ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جیسا تھا اس کو ایسے ہی تسلیم کیا جائے، اس کی سروس کو بحال کیا جائے، اور اس کے جو ڈیوز ہیں وہ اس کی سینیارٹی وہ دی جائے۔ تو میں نے ان سے یہ استدعا کی ہے، دیکھیں میں نہ انور ظہیر جمالی کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، نہ ان کے بھائی کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، کیونکہ معاشرہ ہے ایسا ہے، اچھے برے لوگ ہر طرح کے، لیکن مجھے یہ سچ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا، کوئی میری بات سن، کچھ بچا نہیں ہے، اب بچا کچھ نہیں، تو میں نے اس لیے، ورنہ یہ میڈیا تو کب سے ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ یار یہ کرو، لیکن میں نے کہا نہیں یار، میں چاہتا ہوں کہ میرے نام آپ ایک دفعہ پھر دہرا دیں۔ میرا نام سید شاہد علی جعفری ہے، ایز اے ڈپٹی انسپکٹر کالجز وہاں تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف میرے ریٹائرمنٹ بینیفٹ اور بقایا جات جو بھی میری سروس بنتی ہے، اور اس کے مطابق میرے جو بھی ترقی یا ہو سکتی تھی اس پیریڈ میں، وہ جو عام آدمی کو ملتی ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ اور میرا ایک بچہ ہے، اس کو شاہد علی جعفری، سید شاہد علی جعفری، یہ ایک سید شاہد علی جعفری نہیں ہے، سپریم کورٹ میں 54,000 کیسز ابھی بھی فیصلے کے منتظر ہیں، اور ہمارے ججز کی بڑی بڑی بڑکیں، بڑے بڑے ریمارکس، دعوے، آف دا ریکارڈ صحافیوں سے ملاقاتیں، سو موٹو کے اوپر ماسٹر آف دا روسٹر ہونے کے کلیمز اگر سنیں اور ان کی انگریزی پڑھیں تو لگتا نہیں ہے کہ عام آدمی کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسے بھی ججز ہیں ہمارے ملک میں جو بظاہر اپنے رشتہ داروں کو سرکاری اداروں میں بھرتی کرانے کے لیے ان اداروں کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، اور ایک غریب سید شاہد علی جعفری جو ہیں وہ یہاں پہ اس انداز میں آتے ہیں اور اس حال میں آتے ہیں کہ وہ یاد آ جاتا ہے جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں میں سارے سائلین جو ساری عمر کا بچا کچا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لٹانے کے لیے آتے ہیں، اور موجودہ چیف جسٹس اور جو مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ سید شاہد علی جعفری جیسے سائلین کو وقت پر انصاف دیں، نہ کہ یہاں پہ حکومتیں بنائیں اور بگاڑیں۔ متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی۔ چیف جسٹس صاحب سے اگر میری ملاقات، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن اس سیکشن میں مجھے جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ بہرحال جی، آپ اگر بیرسٹر اعتزاز احسن ہوتے جی تو چیف جسٹس صاحب آپ کو چیمبر میں بلا کے چائے بھی پلاتے اور آپ کا کیس سننے کے لیے چند دنوں بعد بینچ بھی تشکیل دیتے، مگر بدقسمتی سے آپ سید شاہد علی جعفری ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن نہیں۔ اللہ حافظ۔